الحمد للہ رب العالمین۔ آج کل مولانا لوگوں کی اتنی قسمیں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہر آدمی کا اپنا حلال کا معیار الگ ہے۔ اتنے قسم کے مولانا ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ امریکہ میں وہ کوئی مردار آیا، مردار رکھا تھا ان کے سامنے گوشت مرغی کا، پتا تھا کہ یہ ذبح نہیں ہوا، جھٹکے گئے۔ کہہ رہے ہیں ایک مولوی صاحب عالم تھے وہ، میں نے ان سے کہا یار یہ تو حرام ہے، انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور کھا سکتے، تو اللہ کا نام لے لینا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، اور قرآن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہ کھائے، اس کے مراد ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو مرغیوں والے ہیں ان کو بولا کرو ذرا زور سے اللہ کا نام لے لیا کرو۔ میں نے کئی مرغیوں والوں کو دیکھا ہے کہ منہ میں گٹکا رکھ کے، گٹکا ہوتا ہے ان سے اللہ کا نام بھی نہیں نکل رہا ہوتا۔ یہ حلال و حرام کا اس سے تعلق ہے، ایسے ہی مردار ہو جائے گا جیسے خنزیر اور سور مردار ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، چوری کی مرغی، کسی نے مرغی چوری کی تو الٹی طرف سے ذبح کر رہا تھا، کسی نے کہا ایسے مرغی حرام ہو جائے گی، تو اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے بھئی؟ جب چوری کی ہے تو پھر تو یہاں سے کرو یا وہاں سے کرو، ایک ہی بات ہے نا۔ تو اسی طرح جیسے سور اور خنزیر حرام ہے، تو ایسے ہی جانور کو اگر حلال جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی مردار کا گوشت لا کے رکھ دے تو وہ کھا لیتے ہیں، اور وہی اگر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت لا کے رکھ دیا جائے وہ نہیں کھاتے۔ تو اللہ کی نظر میں تو برابر ہیں دونوں، اللہ کی نظر میں تو دونوں حرام میں برابر ہیں۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ چوری کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچپن میں ایک پوری ٹیم تھی نوجوان لڑکوں کی جو مرغی یہاں چوری کرتی تھی اور وہ کھاتی تھی، تو ہم ان سے کہتے تھے اللہ کے بندو یہ تو اپنے پیٹ میں حرام کیوں اتار رہے ہو؟ تو کتنی سخت پابندیاں لگائیں اسلام نے، کھانے میں پابندی، گوشت کھانے کے بڑے سخت۔ اب جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، کہیں سے ان کو حلال ملا، لے کر آئے، گوشت لا کے ہوٹل میں دیا، اب وہ ہوٹل والا جس فرائی پین میں اس کو فرائی کرتا ہے اسی فرائی پین میں سور کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے، کتے کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے۔ پھر وہ فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت اتنی مشکل سے کہیں سے حلال مرغی پکڑی تھی، اس کو ذبح کروایا، فلاں ہوٹل میں پتہ تھا مسلمان ذبح کرتے ہیں، وہ لا کے جب بنوایا ہے تو وہ تو اسی فرائی پین میں کر رہے ہیں، تو کیا یہ حلال ہے؟ ہم کہتے ہیں حلال بولو نا بھائی، نہیں، وہ تو نجس ہے، پلید ہے۔ جس برتن میں سور پکایا ہے اس کو جب تک اچھی طرح دھو گے نہیں، آپ اس میں نہیں، تو کہتے ہیں ہوٹل والے کہتے ہیں ہم تمہارے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ جب بھی کوئی مسلمان ہے تو پہلے برتن کو اچھی طرح مانجیں پھر تمہارے لیے پکا کے کھلائیں۔ تو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اٹرم پٹرم سب کھانا شروع کر دیتے، کہتے کون اس ٹینشن میں پڑے، چھوڑو یار، چلتا ہے یار، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے گئے یو کے میں، 5 سال رہ کر آئے، اب تو وہاں حلال مرغی بھی بہت ملنے لگی ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کھاتے کیا تھے؟ کہہ رہے یار میں تو چکن ہی کھاتا تھا، صرف کیا کھاتا تھا میں؟ چکن۔ تو میں نے کہا وہاں ذبح ہوتی ہے؟ کہہ رہے یار اب جہاں تک بچ سکتے تھے بچ جاتے تھے، اب جب نہیں بچ سکتے وہ تو پھر مجبوری ہے نا، اب دعوت میں جا رہے ہیں، اب ہم وہاں جا کے یار حلال ہے، کاٹا تھا اس کو نہیں کاٹا تھا، یہ ٹینشن میں یار، اب اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی، جتنا بچ سکتے تھے اتنا ہم بچیں۔ جہاں ذبح کی ہوئی مرغی مل رہی تھی وہ تو ہم نے کھا لی، جہاں نہیں ملی تو اب کیا کریں، بھوکے تھوڑی رہیں گے؟ کھانے کی کیا باقی چیزیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں بھائی؟ تو یہ ایک لوگوں کی زبان پہ لفظ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم۔ یاد رکھو اگر ایسا ہوتا، یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہوتا، اللہ کے غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب ہوتا، تو اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور دوسری جگہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو حرام کھاتے ہیں ان کے لیے اللہ واقعی غفور الرحیم ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ جو حرام کھا رہا ہے اللہ اس کے لیے غفور بھی ہے اور بولو نا بھائی رحیم بھی ہے، مگر کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 2 شرطیں پوری کرو گے تو پھر میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی۔ کیا مطلب؟ اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں کی حرام کھانے میں تو پھر میں نہ غفور ہوں تمہارے لیے اور نہ رحیم ہوں، پکڑوں گا، عذاب دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، مجبور ہو جاؤ بھوک سے، اتنی شدید بھوک کے ناقابل برداشت،
جسے علماء نے بیان کیا ہے کہ مرنے لگے انسان، اسے ڈر ہے کہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا، ایسی شدید بھوک کی کنڈیشن ہو، ناقابل برداشت حالت ہو جائے، تو ناقابل برداشت حالت میں غیر باغن ولا عادن، اور اس میں کھائے بھی اتنا کہ حد سے تجاوز نہ کرے، یہ سمجھ کے کھائے کہ یہ حرام ہے، اتنا ہی میرے لیے حلال ہوا ہے کہ میری کمر سیدھی ہو جائے اور میں مرنے سے بچ جاؤں، جو میری اس وقت کنڈیشن ہے کہ بھوک سے بالکل مرا جا رہا ہوں اور ناقابل برداشت کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن سے میں باہر نکل جاؤں۔ یہ نہیں کہ اس کے جناب آپ نے کیا کیا، اس میں رائتا ملا کے، پیاز ملا کے، ٹماٹر لگا کے اور ایک پیپسی کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور آپ کتے کا پورا، لوگ کرتے ہیں ایسے، چائنا میں بعض مسلمان کتے کھا جاتے ہیں جا کے، بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ خنزیر کھا لیتے ہیں یورپ میں جا کے، کہہ رہے ہیں مجبور تھے یار، کچھ مل نہیں رہا تھا، تو یہ مجبور تھے کہ آپ نے اس میں جناب پورا تڑکا لگا کے اور تسلی سے اتنی ڈکار لیے، یہاں تک کھایا پیٹ بھر کے، آپ نے بولا واہ بھائی واہ۔ تو یہ جو مرغی ہے مردار، اگر آپ یورپ اور امریکہ میں تھے، آپ کو کھانے کو نہ روٹی مل رہی ہے، نہ چپس مل رہے ہیں، نہ کوئی برگر مل رہا ہے، نہ پیزا مل رہا ہے، نہ چاول مل رہے ہیں، نہ کوئی سبزی مل رہی ہے، نہ بھنڈی مل رہی ہے، نہ توری مل رہی ہے، نہ مکئی مل رہی ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور آپ امریکہ کے کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہاں پھر آپ کو کوئی کتا نظر آیا، ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن کتنا، 2-4 نوالے جس سے کمر، بولو نا بھائی، سیدھی ہو جائے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ اگر آپ حرام کھائیں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ غفور اور رحیم ہے، اس پہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم پر رحم کرے گا، وہ پھر ایسی صورت میں تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ ہر گناہ کا قاعدہ ہے،